مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں اور دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ بھائیوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ ہے جو کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یقیناً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ بھوک اور فاقوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اب جیسی راستے میں بیٹھے ہیں، اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اسی راستے پر دیکھا۔ ابا ہریرہ صاحب بیٹھے ہیں۔ ابا ہریرہ خیریت تو ہے نا؟ کہا جی خیریت ہے۔ کہا جی راستے میں؟ کہا جی وہ ایک قرآن کی آیات ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا جی کون سی آیات؟ اب حضرت ابا ہریرہ نے سورۃ آل عمران چوتھے پارے کی پہلی آیات، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اب جیسے یہ آیت پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات کا ترجمہ، مفہوم، تشریح وغیرہ سب سمجھانے کے بعد ابو بکر سے چلے گئے، ابا ہریرہ سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گزر اسی راستے پر دیکھا۔ ابا ہریرہ صاحب بیٹھے ہیں۔ کہا ابا ہریرہ خیریت تو ہے نا؟ کہا جی ہاں خیریت ہے، صرف ایک آیات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا جی کون سی آیات؟ کہا جی لن تنالوا البر۔ اب انہوں نے بھی آیات سنی، سننے کے بعد آیات کا ترجمہ، مفہوم، تشریح ابا ہریرہ کے سامنے بیان کر کے چلے گئے۔ ابا ہریرہ اسی طرح راستے پہ بیٹھے رہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر ہوا۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا ہریرہ کو دیکھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ راستے میں بیٹھے ہیں، کہا ابا ہریرہ خیریت تو ہے نا؟ کہا جی یا رسول اللہ خیریت ہے، ایک آیات ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا جی کون سی آیات؟ کہا جی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا مسکرا کر ابا ہریرہ سے طرف دیکھا کہ ابا ہریرہ سچ سچ بتائیں، بھوک تو نہیں لگی؟ کہا جی یا رسول اللہ، کہا آئے میرے ساتھ آئے میرے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا، یقیناً دنیا کے جتنے بھی دانشمند ہیں نا، آپ دانشمند کو، دانشور کو، عقل مند کو، جو بھی ہو، ان تمام کو جمع کیا جائے، میرے پیغمبر کی دانشمندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے پیغمبر کے عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انبیاء کو جو دانشمندی دی ہے نا، وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں دی۔ تمام دانشمندوں کو جمع کیا جائے، تمام دانشوروں کو جمع کیا جائے، تمام عقل مندوں کو، جو بھی آپ کو آسان لگے، لیکن میرے پیغمبر کے عقل کا مقابلہ، میرے پیغمبر کی دانشمندی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک صحابی رسول تھے نا، واقعہ کو یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ پڑوسی سے بہت تنگ، کہا جی کچھ گزارا؟ کہا جی بہت تنگ آ گیا اور گزارا نہیں ہو سکتا۔ کہ جی کچھ نہ کچھ؟ کہا جی بہت تنگ آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اس قدر تنگ؟ کہا جی ہاں۔ کہا جی اپنے گھر کا سارا سامان باہر نکالا، راستے میں بیٹھ جایا، اور جو بھی آئے بس یہی کہیں کہ جی پڑوسی سے تنگ آ گیا۔ اب لازمی بات ہے، جیسے انہوں نے گھر کا پورا سارا سامان نکالا نا، راستے کے بیچ میں رکھ دیا اور سامان کے پاس خود بیٹھ گیا، جو بھی فلاں
مکان شفٹ ہو رہا ہے کیا؟ کہا جی پڑوسی نے تنگ کیا۔ کہا جی پڑوسی نے اس قدر تنگ کیا کہ سارا سامان باہر نکال دیا۔ اب جیسے انہوں نے یہ سنا فوراً گئے دروازے پہ دست، پڑوسی نے کہا خدا کے بندے اس قدر تنگ کر رہے، اس قدر پریشان کہ بیچارے نے پورا سامان باہر روڈ پہ نکال دیا۔ اچھا اچھا نہیں کریں گے، اچھا چلے، وہ چلے۔ تھوڑی دیر گزری، دوسرا صحابی رسول، فلاں کہیں شفٹ ہو رہے ہو؟ کہا نا جی پڑوسی نے تنگ کیا ہے۔ وہ بھی جا کے دروازے پہ کہا جی خدا کس سے ڈرو جی، خدا دے بندے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس قدر ظلم اور اس قدر تنگ کہ انہوں نے پورا سامان باہر نکال دیا۔ اچھا اچھا نہیں کریں گے۔ اب جو بھی آ رہا ہے صحابی رسول یہ کہہ رہے، وہ جا کے دروازے پہ، وہ جو تنگ کرنے والا تھا نا وہ بیچارہ بھی تنگ آ گیا، باہر نکلا، خدا رہا یار سامان اٹھایا اندر جائیں، میں آئندہ تنگ نہیں کروں گا، صرف صاحب نے کہا نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا، میں یہیں پر بیٹھا رہا۔ اجی خدا رہا سامان رہ جائے، خدا رہا، کہا نہیں جی میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس پیغام بھیجا کہ جی وہ اس طرح کہہ رہے، کہا ان سے کہا ہے ایک شرط پر کہ آپ میرے سامان از خود اپنے ہاتھوں سے اندر کرو گے اور از خود اپنے ہاتھوں سے جگہ جگہ پہ رکھنا ہے۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا، اس صحابی نے کہا ایک شرط پہ سامان اندر لے کر جاؤں گا کہ آپ لے کر جاؤ گے، ایک بات، دوسری بات اپنے ہاتھوں سے سامان جہاں جہاں رکھنا ہے وہاں رکھو۔ کہا جی مجھے سب منظور ہے خدا رہا، لیکن آپ سامان اندر لے جائیں، سامان اندر لے جائیں۔ تو یاد رکھیں اگر یہ ہم ہوتے نا اور ہمارے پاس کوئی آتا جی پڑوسی تنگ کر رہے، ہم کہتے مار ایک دو مار، ہاں یہ ہمارا حال ہوگا۔ لیکن پیغمبر کی عقل کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دانشمند، کس قدر عقل مند۔ اور اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے تمام دانشمندوں کو، آپ دانشمند کہو، عقل مند کہو، دانشور کہو، جو بھی کہو، سب کو جمع کیا جائے، میرے پیغمبر کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے پیغمبر کی دانشمندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ صاحب ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر پہنچے، امی عائشہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی چیز ہے کھانے پینے کی؟ کہا جی ہاں تھوڑا سا دودھ ہے، کہا لے کر آئیں۔ اب جیسے پیالہ دودھ کا لے کر آیا، ابا ہریرہ سے خوش ہو گئے کہ چلو جی دودھ پینے کو مل رہا ہے۔ اب جیسے ہی کٹورا ابا ہریرہ کے ہاتھ میں آیا، ابا ہریرہ سے انتظار میں کہ ابھی حکم ہوگا کہ شروع، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابا ہریرہ، کہا جی یا رسول اللہ، وہ صفہ کے طلباء کو بلانا، دین اسلام کا پہلا مدرسہ جہاں ہر وقت تقریباً 60-70 طلباء رہتے تھے جو دین ایمان لانے کے بعد وہیں پر مقیم دین سیکھا کرتے تھے۔ اب جیسے ہی صفہ کے طلباء کو بلانے کے لیے گئے، سارے طلباء خوش، دوڑتے دوڑتے ہوئے سارے صحابی رسول آ گئے، لینڈ پہ لگے 70 کٹورا ایک دودھ بھی اتنا سے۔ ابا ہریرہ سے پریشان، دودھ کم بندے زیادہ، مجھے تو سب سے زیادہ بھوک لگی۔ اب سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے لے کر آئے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں گے، جب مجھے کہیں گے تو میں پی لوں گا۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ، ابا ہریرہ، کہا جی یا رسول اللہ، کٹورا اٹھائیں۔ ابا ہریرہ خوش ہو گئے کہ جی کٹورا اٹھانے کا کہہ رہے ہیں، تھوڑی بات کہیں گے کہ ابا ہریرہ پینا شروع کر دیں۔ جیسے ابا ہریرہ نے کٹورا اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا ہریرہ، کہا جی دو نا طلباء کو۔ اب ابا ہریرہ سب حیران ہو گئے، ان کو دوں گا تو مجھے کیا بچے گا؟ اب اللہ کے نبی کا حکم، کٹورا ایک طالب العلم کے سامنے کر دیا، انہوں نے کٹورا اٹھایا، منہ پہ رکھ دیا۔ اب یہ پنجوں کے بل میں دیکھ بھی رہا کچھ چوڑا بھی ہے یا سارا پی رہا ہے۔ اب جیسے انہوں نے پی لیا، کٹورا دوبارہ ابا ہریرہ کے ہاتھ میں، اب دل میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی تو نہیں ہے لیکن چلو نہ ہونے سے تو بہتر ہے، اب مجھے اللہ کے رسول کہیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابا ہریرہ، کہا جی یار، کہا دوسرے کو دیجئے نا۔ ایک ایک کو کرتے 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 دودھ پلایا گیا، 70 طلباء
آخر میں ابا ہریرہ رہ گئے۔ میں حیران تھا کہ اس میں پیوں گا تو کیا پیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابا ہریرہ کٹورا میرے پاس لائے۔ جیسے ہی کٹورا لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی سے دودھ کو یوں جمع کیا، کہا ابا ہریرہ پی۔ میں نے جیسے ہی کٹورا منہ پہ لگا پینا شروع، پی رہا ہوں، برکات۔ انگلی مارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، لیکن برکت ڈالنے والا کون تھا؟ میرا اللہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت ڈالنے والا وہ ذات۔ کہا جی اس قدر پیے کہ میرا پیٹ پھل گیا۔ میں نے کٹورا منہ سے ہٹایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابا ہریرہ اور بھی۔ میں نے دوبارہ کٹورا منہ پہ لگایا، پینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کٹورا کعبہ اور بھی۔ میں نے تیسری مرتبہ، یہاں تک کہ بس جیسے کٹورا کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا ابا ہریرہ اور بھی۔ میں نے کہا نا اچھی بس اور بھی بہت ہو۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کٹورا اٹھایا، اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک رکھے جس جگہ پہ طلباء کے ہونٹ رکھے ہوئے تھے، جس جگہ پر طلباء نے اپنے ہونٹ لگائے تھے، اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ رکھے، اور اسی جگہ پر ہونٹ رکھنے کے بعد بقایا ماندہ جو دودھ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ تو عرض یہ کرنا تھا طلباء کرام کے مقام کو تو دیکھیں، طلباء کرام کی شان کو تو دیکھیں۔ یہ مدرسے کے جو طلباء ہیں نا، انہیں معمولی نہ سمجھے، یہ مہمان رسول ہیں۔ جس طرح ہمارے علاقے میں مہمان آتا ہے نا، کوئی چیئرمین یا وزیر کا مشیر یا معاون وغیرہ، تو ہم ان کے لیے اسٹیج بناتے ہیں، اور پھر ان کے آنے کی جو راستہ ہوتے ہیں نا اس پہ سرخ قالین بچھاتے ہیں، کہا جی اسی پر وہ مہمان آئے گا، چیئرمین آئے گا، وزیر آئے گا، مشیر آئے گا، معاون آئے گا، اور پھولوں کی جو پتیاں ہوتی ہیں نا اس کو بھی نچھاور کرتے ہیں تاکہ مہمان خوش ہو جائیں۔ آپ خود سوچے نا، آپ اپنے مہمان کے لیے قالین بچھاتے ہو، اور یہ جو طلباء ہے نا یہ مہمان رسول ہیں، تو اللہ کس قدر ان کی تعظیم کرتا ہے، کس قدر عزت کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں، دنیا کے لوگوں کے جب مہمان آتے ہیں نا، کوئی وزیر آتا ہے، ناظم آتا ہے، چیئرمین آتا ہے، تو ان کے لیے راستوں میں قالین بچھاتے ہیں، اور یہ طلباء جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں یہ میرے رسول کے مہمان ہیں، انہیں مہمان رسول کہا جاتا ہے۔ میرے فرشتوں، آپ ان طلباء کے سامنے اپنے پروں کو بچھائیں، اپنے پروں کو بچھائیں۔ وہ قالین کو بچھایا کرتے ہیں، آپ قالین نہ اپنے پروں کو بچھائیں، تاکہ ان طلباء کے قدمیں آپ کو پروں پر لگیں۔ تو طلباء کا بہت بڑا مقام ہے، مدارس کی بہت بڑی حیثیت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ خدا را اپنے آپ کو طلباء کرام کے بہت سے بچائیں، مدارس اور دینی اداروں کے بہت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔